اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے۔ پہلی چیز انسان کا جسم ہے اور دوسری چیز انسان کی روح ہے۔ انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ میں نے انسان کو کھٹکنے اور بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ دوسری چیز انسان کی روح ہے۔ روح کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل الروح من امر ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات والوں کو یہ بات بتلا دو کہ روح اللہ کا حکم ہے، روح اللہ کا آرڈر ہے۔ تو انسان کا جو جسم ہے اس کا تعلق مٹی سے ہے، اور انسان کی جو روح ہے اس کا تعلق آسمانوں سے ہے۔ انسان کے جسم کی غذائیت کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے مٹی ہی میں سے فرمایا ہے۔ انسان جو کھاتا ہے وہ بھی مٹی میں سے پیدا ہوتا ہے، انسان جو پیتا ہے وہ بھی مٹی ہی میں سے پیدا ہوتا ہے، انسان جو پہنتا ہے وہ بھی مٹی ہی میں سے پیدا ہوتا ہے۔ روح کا تعلق آسمانوں سے ہے، تو روح کی غذائیت کا اہتمام اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں ہی میں سے فرمایا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا قرآن کریم کی تلاوت ہے، نماز پڑھنا روح کی غذا ہے۔ ہر عبادت، ہر نیکی یہ روح کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، منت و سماجت کرنا، یہ روح کی غذا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، موجودہ دور میں انسان اپنے جسم کی تو پوری کیئر کرتا ہے۔ جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو انسان گرم سوٹ خریدتا ہے، گرم گرم جرسیاں خریدتا ہے۔ جب گرمیاں آ جاتی ہیں تو پھر کاٹن اور لون کے سوٹ خریدتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے جسم پر کوئی چوٹ لگ جائے یا انسان کے جسم پر کوئی زخم آ جائے تو فوراً ڈاکٹروں سے رجوع کرتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس چلا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اس زخم کی وجہ سے میرے جسم پر کوئی ایسی موذی بیماری لاحق نہ ہو جائے جس بیماری کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچے جائے۔ لیکن دوسری طرف انسان کی روح وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے، اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مذاق اڑائے تو انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تمسخر اڑایا جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، تو تب بھی انسان تس سے مس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ تمام کام اس وقت ہوتے ہیں جب انسان کے اندر غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر غیرت کب ختم ہوتی ہے؟ جب انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور انسان کا ایمان کب ختم ہوتا ہے؟ جب انسان کی روح کمزور ہو جائے۔ انسان کی روح کب
ختم ہوتی ہے اور کب کمزور ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دے، جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر والی مرہم اور پٹی کو چھوڑ دے تو انسان کی روح کمزور ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت اہم عبادت ہے۔ ابن ماجہ اور جامع ترمذی کی روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے خطاب فرمایا، اور اپنے خطاب میں رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے صحابو، الا انبئکم بخیر اعمالکم، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں، خیر لکم، جو تمہارے لیے بہت بہتر عمل ہے، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ، اور ایسا بہترین عمل ہے کہ تمہارے مالک کے ہاں سب سے پاکیزہ عمل بھی ہے، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور ایسا عمل ہے کہ تمہارے درجات کو بلند کرنے والا عمل ہے، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور اس سے بھی بہتر عمل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا اور چاندنی خرچ کرو، اس سے بھی بہتر عمل ہے، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور یہ عمل اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے بھیڑ میں آ جاؤ، جب تم اپنے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کر دے تو تم اپنے دشمن کے گردن اڑا ڈالو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غازی بنا دے گا۔ اگر تمہارا دشمن تم پر غالب آ گیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ شہادت کی موت سے نوازے گا۔ لیکن ان تمام تر کاموں سے وہ عمل بہت زیادہ بہتر عمل ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اس عمل کے بارے میں اتنی فضیلتیں سنی تو صحابہ ترسنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہتر عمل کون سا عمل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ، وہ بہترین عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر اپنے ذکر کرنے کی تلقین کی ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی، اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اپنے رب کا ذکر کر لیا کرو، فی نفس کا، اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور تمہارے دل میں اللہ کا خوف بھی موجود ہو، عاجزی اور خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ نے کرنا ہے، ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، بلند آواز میں ذکر کرنا مستحب نہیں ہے، پست آواز میں، ہلکی آواز میں ذکر کرنا یہ مستحب عمل ہے، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور شام کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ نے کرنا ہے۔ مخاطب تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، لیکن یہ خطاب دراصل میں نبی علیہ السلام کی امت کے لیے ہے کہ اے نبی کے امت، آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے
تو آپ نے کس ارادے سے، کس نیت سے آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کس ارادے سے آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کا محتاج ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے حج عمرے کا محتاج ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، صرف انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ کائنات میں ہر مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہوگا، جنہوں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی بیت اللہ کا طواف کریں۔ دنیا میں بیت اللہ کا طواف اللہ تعالیٰ کے بندے کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ان کی زندگیوں میں بیت اللہ کا طواف کرنے کا بار بار موقع بھی مل جاتا ہے۔ کوئی اپنی زندگی میں 2-3 بار جاتا ہے حج عمرہ کرنے کے لیے، کوئی سال میں 2 بار چلا جاتا ہے، لیکن اسی طرح بیت اللہ کے اوپر 7ویں آسمان میں ایک اللہ کا دوسرا گھر بھی موجود ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ دنیا میں بیت اللہ کا طواف اللہ کے بندے کرتے ہیں، آسمانوں میں بیت المعمور کا طواف اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے کرتے ہیں۔ یہاں تو انسانوں کو بار بار موقع ملتا ہے، لیکن بیت المعمور پر اگر ایک فرشتہ ایک بار اپنی زندگی میں بیت المعمور کا طواف کر لے تو قیامت کی صبح تک اس کو دوبارہ نمبر نہیں ملتا، کیونکہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اور نہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اکتاتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تھک جاتا ہے، اللہ کی دوسری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اللہ کی عبادت سے اکتاتی نہیں ہے۔ بالغدو والآصال کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد کرنا ہے۔ غد کس وقت کو کہا جاتا ہے؟ فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک جو ٹائم ہوتا ہے اس کو غد کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ آصال عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک جو ٹائم ہوتا ہے اس کو آصال کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں اوقات کا اس لیے ذکر ہوا ہے کہ یہ دونوں بہترین اوقات ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی آسمان سے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے۔ صبح کے وقت فرشتہ آتا ہے انسان کی ڈائری لکھنے کے لیے کہ انسان آج کے دن میں کون سا عمل کرے گا، وہ عمل اللہ تعالیٰ فرشتوں سے لکھواتا ہے، اور شام کے وقت بھی اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتا ہے کہ آج جاؤ انسانوں کی ڈائریاں لکھ لے آؤ۔ تو صبح اور شام کا وقت اس لیے بیان ہوا ہے کہ جب تم صبح کے وقت اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دن کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوگا، اور جب تم شام کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دن کا اختتام اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ ہوگا۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یہ بہت اہم جملہ ہے، توجہ کے ساتھ اس جملے کو سننا میرے بھائیوں۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ غافلوں میں سے شامل نہ ہو جانا۔ کیا مطلب؟ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غفلت والوں میں آپ نے شمار نہیں ہونا۔ سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ غفلت کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ اے ایمان والو جو ایمان کے دعوے دار ہو،
ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری جاگیر، تمہاری اولادیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں غافل کر دے۔ یہی چیزیں اللہ کے ذکر سے اللہ انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان اپنے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، اپنی دکان میں بیٹھا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں گونجتی ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے، نماز کی طرف نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، او دکانوں میں بیٹھنے والوں، دکان میں بیٹھ کر کامیابی تلاش کرنے والوں، کاروبار میں کامیابی تلاش کرنے والوں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی طرف آؤ، یہاں کامیابی ہے، دکانوں میں کامیابی نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ دنیا داری کو چھوڑ دو، دنیا داری بھی کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ العنکبوت ہے 21واں پارے کی جو پہلی آیت ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ لوگوں، نماز کی پابندی کرو۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کے حوالے سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور چوریاں بھی کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا، یہ بندہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کی یہ نمازیں اس کو روک لے گی اس چوری کے کام سے۔ قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ نماز ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس ذکر کی پابندی کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے حوالے سے فرمایا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ منافقین اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں رکھا ہے۔ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، خود کو دھوکے میں ان لوگوں نے ڈالا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اللہ تعالیٰ نے منافق کی نشانی بیان کی ہے کہ منافق ذکر اکبر ادا کرنے میں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ قاموا کسالى، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کے لیے، اس کا من نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر بہت کم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ یہ جو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا۔ کبھی کبھار نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ یراؤون الناس، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، دکھلاوے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اگر یہ بندہ دکھلاوے کے لیے نماز نہ پڑھتا، اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے،
مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثالیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھو کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، ان کی مثالیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ جو بندہ نماز پڑھے گا اس کی مثال زندہ انسان کی طرح ہے، وہ بندہ زندہ ہے اللہ کے کاغذوں میں، اور وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اس کی مثال مردہ جیسی ہے۔ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ وہ گھر جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں رہنے والے زندہ ہیں، اور وہ گھر جس گھر میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا اس گھر کی مثال قبرستان جیسی ہے۔ آپ نے سنا ہے آج تک یا آپ نے دیکھا ہے کہ قبرستان میں کسی قبر سے کسی مردے نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہو؟ نہیں یاد کیا میرے بھائیوں۔ تو دونوں احادیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خود کو زندہ لوگوں میں شمار فرمائے، خود کو یہ تصور کرے کہ میں زندہ ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی مثالوں سے انسان خود کو نکال لے اور زندہ انسانوں میں خود کو شمار کر لے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک شخص آیا دیہاتی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان شرائع الاسلام قد کثر علی فاخبرنی منها بشیء اتثبت به قال لا يزال لسانك رطبا بذکر اللہ۔ دیہاتی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں نیک اعمال بہت زیادہ ہیں، میں تو ان اعمال کو ادا نہیں کر سکتا کمزوری کی وجہ سے، لہٰذا مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو وصیت کی، اس دیہاتی کو جو عمل بتلایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ عز وجل، تمہاری زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے، دوسروں کو بھی تلقین کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کر لیا کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انا ظن عبدی وانا معه اذا ذکرنی فذکرنی فی نفسه ذکرت فی نفسه وان کان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان اور اپنے بندے کے سوچ کے مطابق چلتا ہوں، جس طرح میرا بندہ مجھ پر گمان رکھے گا میں ویسا ہی فیصلہ کروں گا۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے میرے بھائیو، اللہ پر اچھا گمان رکھو،
وَأَنَا مَعَهُ، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اِذَا ذَكَرَنِي، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں پروردگار بھی اپنے بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ کہاں انسان کا دل اور کہاں خالق کا دل۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، میرا بندہ دنیا میں کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور دوستوں میں بیٹھے بیٹھے اس نے مجھے یاد کیا، تو میں اپنے بندے کو اس سے بہتر مجلس میں یاد کروں گا۔ بہتر مجلس سے مراد کون سے مجلس ہے؟ اس مجلس سے مراد میرے بھائیوں فرشتوں کے مجلس ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں بھلاتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو مجھے یاد کر لیا کرو، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ ہمارے یاد کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے میں فرق کیا ہے؟ مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اے میرے بندو تم مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد کرو، جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں یاد کروں گا دینے میں۔ اے میرے بندو تم مجھے خوشی میں یاد کرو، جب تم پر مصیبت آئے گی، جب تم پر دکھ آئے گا، جب تم پریشان ہوگے تو میں پروردگار تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بھائیوں قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کر لیا کرو۔ اب انسان یہ سوچے گا کہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کروں، تو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہے ان دعاؤں کی پابندی انسان کر لے۔ اب جمعے کے لیے آپ آئے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے آپ نے دعا پڑھی ہوگی، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اب آپ بیٹھے ہیں خطبہ سماعت فرما رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نماز ہم پڑھیں گے، نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول اذکار ہیں، وہ اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، اپنی امت کے لوگوں کو سکھائے ہیں کہ نماز کے بعد آپ نے یہ اذکار پڑھنے ہیں۔ وہ اذکار کون سے ہیں؟ سبھی کو یاد ہوگے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ پڑھنا ہے آپ نے، الحمدللہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، آخری 3 سورتیں پڑھنی ہے۔ یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ہے۔ جب نماز ختم ہو جائے گی، مسجد سے نکلو گے تو پھر بھی تم دعا پڑھو گے، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تعالیٰ کے فضل کا سوال کرو گے، تب بھی تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوگے۔ جب گھر جاؤ گے تو گھر داخل ہوتے وقت کی جو دعا ہے وہ پڑھو گے، پھر کھانا کھاؤ گے، کھانے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ جب کھانا کھاتے ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اگر شروع میں بسم اللہ بھول جاؤ، درمیان میں تمہیں یہ یاد آ جائے کہ میں نے تو بسم اللہ پڑھا ہی نہیں، تو سنٹر میں پڑھ لو۔ کھانے کے بعد جو دعا ہے وہ پڑھ لیا کرو، تو انسان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو معمول بتلایا تھا سونے کا کہ اے میری بیٹی، جب رات کو سوتی ہو، جب اپنے بستر پر آتی ہو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور ایک روایت میں 33 مرتبہ ہے اور ایک روایت میں 34 مرتبہ ہے، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تمہارے دن کی جتنی بھی تھکاوٹ ہوگی اللہ تعالیٰ تمہاری تھکاوٹ کو ختم کر دے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بڑا ہی سکون ہے، بڑا ہی اطمینان ہے، لیکن کمزوری ہماری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کوئی سنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔